نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس والد کے پاس آئے اور والد صاحب کے سامنے وہ ساری کہانی اور ساری گفتگو کی اور کہا کہ ایسے بنیامین نے چوری کی ہے اور ان کو بادشاہ نے روک لیا ہے اور ہم واپس آ گئے ہیں، ساری گفتگو کی، تو ان کی گفتگو سننے کے بعد حضرت یعقوب نے پھر سے وہی الفاظ کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت انہوں نے الفاظ کہے تھے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اس وقت بھی حضرت یعقوب وہی گفتگو کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، یہ بہانہ بھی تمہارا وہی ہے جیسے یوسف کے بارے میں تم نے بہانہ بنایا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو کہا کہ بنیامین کے بارے میں بھی تم نے یہ بات کر لی ہے۔ اصل میں تو پہلے تو یقین تھا حضرت یعقوب کو، تو اس بار اگرچہ وہ بھائی سچے تو تھے کہ بنیامین کی چوری کا الزام لگایا اور ہے، لیکن اس کے باوجود یقین تو تھا حضرت یعقوب کی کہ پہلے بھی بھائی کے ساتھ انہوں نے ایسی زیادتی کی ہے اور اس بار بھی لگتا ہے انہوں نے کوئی اپنی طرف سے بہانہ بنایا ہے، اس لیے حضرت یعقوب نے پھر بھی وہی نسبت کی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا حضرت یعقوب نے کہ تم نے وہی بات جو تم نے یوسف کے بارے میں بنائی تھی اب بھی تم نے وہی بات بنا لی ہے، اس لیے یہاں بھی وہی جملہ فرمایا فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا فصبر جمیل، اور یہاں بنیامین کی گمشدگی کے وقت بھی وہی الفاظ کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، اس لیے کہ نبی کا کام، نبی سبق بھی یہی دے رہا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے جب بھی اس پر مصیبت آئے تو اس کو صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ صبر جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے اس لیے جب بھی کوئی مصیبت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملے یہ الفاظ کہنے چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یہ دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے یا اللہ اس مصیبت کو ختم فرما دے، دور کر دے مجھ سے، اسے بچا لے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مصیبت کو سے مجھے تو نے اس میں یہ ابتلا میں ڈالا ہے، یا اللہ اس مصیبت کو ختم فرما دے، دور فرما دے، بچا لے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، جب ان کے خاوند فوت ہوئے تو ان کو صدمہ تھا، تو وہ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی، یہ مجھے خاوند نے بتایا تھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یہ دعا مجھے یاد تھی کہ کب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ تو جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، پھر میں سوچتی تھی دعا تو پڑھی ہے، اللہ مجھے ابو سلمہ سے یعنی میرے خاوند سے بھی کوئی بہتر خاوند عطا کرے گا۔ فرمایا کچھ دنوں کے بعد چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے اور میں حضور کی زوجیت میں آ گئی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے وہ جو دعا پڑھی تھی کہ اللہ مجھے بہتر عطا فرما دے، فرمایا اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر مجھے محمد رسول اللہ عطا فرما دی۔ ہاں، اس لیے انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ تو خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا فصبر جمیل، صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے،
اور آگے مزید امید بھی اللہ کی طرف سے دل میں آئی ہے. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر امید ہے کہ وہ مجھے میرے پاس سب کو لے کر آ جائے گا. اللہ میرے پاس سب کو واپس لٹا دے گا. یوسف بھی واپس آ جائیں گے اور بنیامین بھی میرے پاس ہے. یہ نبی کا یقین ہے کہ بیٹا یوسف کو بیتے گزرے ہوئے کافی 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور بنیامین بھی اب غائب ہے، لیکن امید پھر بھی رب کی ذات پر رکھی ہوئی ہے. عسى اللہ، فرمایا مجھے اپنے رب پر امید ہے. ان یأتینی بہم جمیعا، میرا پروردگار میری طرف ان سب کو لوٹا دے گا. یوسف بھی لوٹ آئیں گے اور بنیامین بھی لوٹ. رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ انسان رکھتا ہے جو کہ اللہ کی مدد شامل ہے. ابھی ہمارا جو علاقے میں واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، یہ جو ڈی پی صاحب جمشید صاحب فوت ہوئے، 1 ہفتے کے بعد لاش ملی. 1 ہفتے کے، حالانکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی بات ہوتی ہے کہ انسان 3 دن کے بعد اس کی جسم پھول جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پانی ہے اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جسم گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ واپس لانا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ختم ہے اور ان کا چہرہ بھی بالکل صحیح صاف. پانی میں رہتے ہوئے بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. انسان بچے انسان تھے، با اخلاق انسان تھے، نمازی آدمی تھے. کسی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تو رب پھر دکھاتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے رب پھر تمہاری ذات کے ساتھ بھی اچھائی کرے. ٹھیک ہے موت اچانک آئی ہے، وہ ان کا مقدر اور نصیب یہی تھا. پانی میں ڈوب کر وہ فوت ہوئے ہیں تو یہ ویسے بھی شہادت کی موت ہے. اس اعتبار سے اگرچہ میدان جہاد کی شہادت نہیں، لیکن عام درجے کے اعتبار سے جو پانی میں ڈوب کر انسان مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو یہ اللہ کی ذات پر امید تھی، اور آپ نے ہم بھی 12 مرتبہ دعا میں یہی کہتے تھے، یا اللہ تو اگر واپس کر دے تو یہ ان کے لیے غم ہلکا ہوگا. تو یہ اللہ نے اس پر کرم فرمایا ہے. خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ مجھے رب کی ذات پر پختہ امید اور یقین ہے کہ وہ میرے پاس ان سب کو لٹائے گا. یوسف بھی واپس آ جائیں گے اور بنیامین بھی واپس آئے گے. کیوں؟ انہ هو العلیم الحکیم. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علم غیب ہے، فرمایا کہ نہیں، علم رکھنے والی ذات میرے پروردگار کی ذات ہے اور حکمت کے فیصلے بھی اس کے ہیں. اگر اس نے پہلے یوسف کو مجھ سے دور کیا تو میں اس پر بھی راضی ہوں، وہ بھی اس کی حکمت تھی. اب بنیامین مجھ سے دور ہو گئے تو یہ بھی میرے رب کی حکمت ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں. رضا بالقضاء اسی کا نام ہے کہ رب کے فیصلوں پر انسان راضی ہو جائے. کہ جو رب فیصلہ فرماتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے. انسان جو بھی کچھ کر رہا ہو اپنے اعتبار سے، لیکن بہتری اس میں ہوتی ہے جو رب چاہ رہا ہو. انہ هو العلیم الحکیم. تو فرمایا کہ میرا پروردگار وہ خوب بہتر جانتا بھی ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر بھی مبنی ہے. اگر یوسف بھی جدا ہوئے تو وہ بھی حکمت پر مبنی تھا، اور اگر آج مجھ سے بنیامین علیحدہ ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، یہ بھی رب کے فیصلے ہیں. اصل میں یہاں مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف سے بڑی محبت تھی، اور رب تو چاہتا ہے محبت مجھ سے ہونی چاہیے. کس سے ہونی چاہیے؟ مجھ سے. اور رب اپنے ساتھ شرکت تو ویسے بھی برداشت نہیں کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے انسان کمزور ہے. لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت یوسف ساتھ سوئے ہوئے تھے. تو جب یعقوب علیہ السلام نماز کے دوران جب یوسف علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے خراٹے لیے، بچہ ہے یا سورت، تھوڑی سی آواز آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نماز میں یوسف کی طرف توجہ کی ہے. آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یوسف ایسے کھڑا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. جب ایسا کیا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو میرا دوست، میرا خلیل یعنی یعقوب یہ تو بندوں کی طرف توجہ کر رہا ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ادھر ہوئی ہیں، ہم اس سے یہ آنکھیں واپس لے لیں گے. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو جس سے محبت تھی اللہ نے دونوں لے لیے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا، یہی بات فرمائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک غم بھی تھا، پھر بنیامین کا غم تھا، اور بیٹوں نے جب یہ خبر سنائی تو یعقوب علیہ السلام ان سے مڑ کر وَتَوَلَّى عَنْهُ ان سے پیچھے ہٹے ہیں اور عبادت خانے کی طرف گئے ہیں اور کہتے ہیں وَقَالَ يَا صَفَا، ہے افسوس یوسف، تمہارے گم ہونے پر مجھے بڑا افسوس ہے.
بڑا غم ہے. اور اللہ نے آگے ذکر فرمایا کہ اتنا بڑا غم تھا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا اتنے روئے ہیں یوسف کی جدائی میں یعقوب, روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, گویا آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی ہے. اتنا غم. بات وہی تھی کہ نظر ادھر کی تھی نماز میں, تو اللہ نے کہا یہ آنکھیں تم سے. اس لیے رب کہتا ہے عبادت ہو تو توجہ ہو میری طرف ہونی چاہیے. عبادت میں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اصل تو یہ ہے کہ انسان عبادت میں رب کو دیکھ رہا ہو. اگر ایسا نہیں ہے کم از کم یہ تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو. ہمیں بھی نمازوں میں کوشش کرنی چاہیے توجہ اور دھیان اس کی طرف ہو. یہ چیزیں بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں لیکن کوشش تو اور انسان اپنی طرف سے تو کوشش کرے. خیالات آنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یاد رکھنا. خیالات کو لانا یہ برا ہے. انسان کو نماز میں کوئی خیال آ جاتا ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان خود خیال نہ لے کہ میرا یہ کام, میرا وہ کام, میرے یہ کام, میرے یہ رہتے ہیں, یہ سودا, یہ حساب, یہ کتاب, یہ رہ رہا, یہ ہے, کل یہ کروں. یہ چیزیں خیالات لانا یہ بری چیز ہے. خیالات ویسے آ جاتے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس لیے کوشش تو یہی ہو کہ انسان توجہ کے ساتھ کیا پڑھے, ایمان. عبادت میں ذوق یہی ہو, کوشش یہی ہو, ایمان کی قرات کی طرف دھیان ہو. امام قرآن پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے کی طرف دھیان, کم از کم الفاظ کی طرف دھیان ہو. سورت فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, یہ سورت پڑھی جا رہی ہے, پھر جب رکوع میں گئے ہیں سبحان ربی العظیم, کتنے بڑے کلمے ہیں. پاک ہے اللہ تو میرا پروردگار جو بڑا بلند ہے. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو بڑا بلند ہے, ساری کائنات کی ساری چیزوں کے وہ بلند ہے اس کا مرتبہ. یہ توجہ اور دھیان کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں نا پھر نماز کا مزہ بھی اور آتا ہے. پھر نماز کی طرف انسان دھیان کرے نا پھر دل خود کرتا ہے میں اور دھیان کرو. اس لیے کہ جب بندہ دھیان کرتا ہے تو رب بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہے. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ایسے روتے رہے کہ آنکھیں بھی سفید پڑ گئی, بینائی ہی چلی گئی, اور دل ہی دل میں کھٹے جا رہے ہیں. اندر سے اتنا غم ہے کہ اب مزید اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اتنا غم, بیٹے کا غم, بیٹے کی جدائی کا غم. خیر جب یہ گفتگو حضرت یعقوب نے کی کہ بہائے یوسف کا غم اور یہ چیزیں, تو اب بیٹوں نے پیچھے سے جواب دیا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف. کہا ان کے بیٹوں نے کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے. اتنا غم ہے آپ کو کہ آپ یوسف کو ہمیشہ یاد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین, یا تو ایسے ہوگا کہ آپ بالکل کھل جائیں گے یا سرے سے آپ دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے. آپ کو اتنا غم ہے یوسف کی جدائی کا کہ آپ سرے سے اس میں کھل جائیں گے اور کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. اور اس اعتبار سے آپ ایسے لگتا ہے کہ یوسف کے غم میں جو ہے آپ کو موت واقع ہو جائے گی, آپ ہلاکی ہو جائیں گے. یہ ہو جائے گے کہ آپ کو ہلاکی اپنے آپ کو کر بیٹھیں گے. یہ آپ کے لیے اتنا غم ہے. جب بیٹوں نے یہ بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اور فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ جو میں فریاد کرتا ہوں اپنے اس غم کی یہ تم سے نہیں کرتا ہوں, میں اپنے رب سے کر رہا ہوں. یہ جو کہتا ہوں آئے یوسف, تمہیں نہیں کہہ رہا, تمہیں نہیں پکار رہا کہ میرے لیے یہ غم ہے, یہ فریاد ہے. نہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے پروردگار کو کہتا ہوں یا اللہ یہ فریاد میں تیری بارگاہ میں رکھ رہا ہوں. نبی بتا رہا ہے کہ غم ہو جو بھی کیفیت ہو مانگنا کس سے ہے, اللہ. اپنے غم اور شکایتیں رب کو بتاؤ, رب کے سامنے رکھا کرو. دنیا والوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا والے تو خود محتاج ہے, دنیا والے تو خود کسی کا غم اپنا غم نہیں اٹھا سکتے, وہ دوسرے کا کیا غم اٹھائیں گے. اس لیے غم اور پریشانی جب بھی آئے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, رب کی طرف انسان اپنا غم, اپنی فریاد, اپنے دکھڑے, اپنی پریشانیاں, اپنی مصیبتیں, اپنی جو بھی ضروریات ہیں اپنے رب کے سامنے رکھا کریں. رب بڑا خوش ہوتا ہے. رب کے سامنے رکھتے ہیں, رب سے مانگتے ہیں, رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. جب انسان کسی اور کے سامنے دیکھو میں اللہ نظر نہیں آتا تو دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے اپنے دکھڑے, اپنے دل کے غم,
اپنے ارمان، اپنے امتحانات، آزمائشیں، اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں، سب کچھ اپنے رب کے سامنے رکھا کر۔ اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں دعائیں مانگا کریں، اپنے لیے، پوری امت کے لیے اپنے رب سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہمیں مانگنے کی عادت ہے، ہم دعا بھی سیدھے طرح سے مانگتے بھی نہیں ہیں، وقت کہتے ہیں سب ٹائم کو نہیں، نماز کا سلام پھرتا ہے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کوشش کیا کریں، دعا مانگا کریں۔ خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ یہ کوئی شکایت میں تم سے تو نہیں کر رہا، میں شکایت، یہ فریاد اپنے رب کے سامنے اپنا غم رکھ رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات تم یاد رکھو کہ میرا رب وہ چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، جو تمہارے علم میں نہیں ہے، میرا پروردگار وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے حضرت یعقوب نے پھر بیٹوں کو حکم دیا ہے کہ اب تم یوں کرو کہ جا کر یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اصل میں غلہ پھر سے ختم ہونے کے قریب تھا، تو کہا کہ چنانچہ تم پھر غلہ لینے کے لیے مصر چلے جاؤ، بادشاہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے وہ بات کر لینا۔ تو بنیامین کا تو پتہ ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے، اس لیے بنیامین کو بھی لے آنا اور پھر یوسف کو بھی تلاش کرنا۔ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یوسف ضرور مل جائے گا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کو اللہ نے بذریعہ وہی کچھ نہ کچھ اطلاع دیتی ہے کہ یوسف بھی زندہ ہے، یوسف بھی زندہ ہے۔ تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے امیدوار ہونا چاہیے۔ تو بیٹوں کو بھی وہی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، اور فرمایا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ تم، فتحسسوا من یوسف واخیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، مجھے محسوس ہو رہا ہے، کوشش کرو، تمہیں بنیامین کا تو پتہ ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے، جب بنیامین کو لے آؤ اور کوشش کرو تو تمہیں یوسف بھی مل جائے گا۔ مجھے اس بات کی بھی کیا ہے، امید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت یعقوب کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور تھا، اور بعض علماء نے کہا کہ جب پہلی دفعہ بھائی غلہ لینے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے اس کے اندر وہ پیسے سامان رکھ دیا تھا، تو یوسف کو اس وقت محسوس ہو گیا تھا کہ یہ بادشاہ اچھا بندہ ہے، اور مجھے تو لگتا یہی ہے کہ یہی یوسف ہے، یہ جو ان کے ساتھ انسان کر رہا ہے یہ کوئی عام بندہ ہے، کوئی اپنا بندہ، اور لگتا یہی ہے کہ وہ یوسف ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا، فرمایا جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تم تلاش کرو، اس کی کوشش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے تم نا امید نہ ہو، اس کی رحمت پر تمہیں امید ہونی چاہیے، اور تم جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اور یہ بھی آگے فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں، ایمان والے نا امید ہی، ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے انسان کو اپنے رب کی رحمت سے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کبھی غم آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ تو عارضی ہے، رب کی رحمت سے نا امید ہے۔ اس لیے کہ انسان کو بسا اوقات نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے، انسان نا امیدی کی وجہ سے کفر تک ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے، یا ناشکری تو ہے نا، جب انسان نا امید ہو تو پھر رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آگے اس سے پہلے اللہ نے یہ بات فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اس سے جتنے بھی گناہ ہو جائے میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ مومن کو تو ہونی چاہیے اپنے رب کی رحمت پر امید ہی ہونی چاہیے، ہمیں تو ہمارے کام ہی امیدوں سے بنتے ہیں۔ جب بھی پریشانی آ جائے یا انسان سے گناہ ہو جائے تو یہ نہ کر اس سے اتنا بڑا ہو گیا ہے گناہ، گناہ تو چھوٹا ہے، رب کی رحمت اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ ہاں، اس لیے نا امید ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی بیٹوں کو فرمایا، جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی لے آؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ رب کی رحمت سے إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، جو ایمان والا ہو، مومن ہو، وہ کبھی بھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے، انشاءاللہ یوسف بھی واپس آ جائے گا اور بنیامین بھی۔ چنانچہ یہ بات کہی ہے، پھر اس کے بعد بھائی دوبارہ اب مصر کا ارادہ کیا ہے کہ ہم مصر جائیں اور بنیامین کے بارے میں غلہ بھی لے آئے، بنیامین کی بھی آنے کی کوشش کریں۔
آگے کیا ہوتا ہے پھر رب کے فیصلے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔